بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ ایئر معہد، آج ہم اسلامیات اختیاری کا سبق پڑھیں گے۔ بیٹا یہ ہمارے پاس کتاب ہے اسلامیات اختیاری کی۔ اس کا آغاز کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1 ہے ہمارا آج۔ تو اس کی ترتیب دیکھیں کہ اس کا باب اول ہے، اس کے 5 باب ہیں۔ تو باب اول جو ہے وہ تعارف تفسیر کے بارے میں ہے۔ تو اس میں نمبر 1 ہے تفسیر کے معنی مفہوم، نمبر 2 تفسیر کی ضرورت و اہمیت، نمبر 3 تفسیر کی اقسام ہے، نمبر 4 چند اردو تفاسیر کا تعارف ہے، اور نمبر 5 تفسیر قرآن کے ماخذ، نمبر 1 قرآن مجید، حدیث، اقوال صحابہ، اقوال تابعین، اور نمبر 6 قرآن اور دیگر آسمانی کتابیں، ایک موازنہ ہے۔ یعنی یہ تعارف ہم تفسیر کا پڑھیں گے آج انشاءاللہ، اور بیٹا یہ 100 نمبر کا پیپر ہوتا ہے۔ تو آج ہمارا ہے تعارف تفسیر۔ تو تفسیر کا معنی مفہوم کیا ہے، اس میں سے لازمی ایک کوسچن آتا ہے جو کہ 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو تفسیر کے معنی مفہوم دیکھیں۔ تفسیر کا لغوی معنی، تفسیر کا لفظ فسرہ سے ہے، جس کے معنی واضح کرنا، کھولنا، تشریح کرنا، نقاب کشائی کرنے کے ہیں۔ یوں تفسیر کا لفظ آیت قرآنی کی توضیح و تشریح کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی تفسیر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ فرقان میں جیسا کہ آیا ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ تو سورہ فرقان میں یعنی قرآن مجید میں تفسیر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور وہ سورہ فرقان کی آیت سے آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ اور یہ لوگ آپ کے پاس یعنی یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کوئی بھی مثال لائیں گے، ہم اس کا ٹھیک جواب اور بہترین وضاحت آپ کو بتا دیں گے۔ یہ تفسیر کا معنی مفہوم ہو گیا۔ اس کے بعد تفسیر کے اصطلاحی معنی جو ہیں وہ یہ ہیں کہ قرآن مجید کی وضاحت و تشریح کو تفسیر کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی قرآن مجید کی وضاحت و تشریح کو تفسیر کہتے ہیں۔ امام زرکشی نے تفسیر کی یہ تعریف کی ہے کہ تفسیر ایک ایسا علم ہے جس کی مدد سے قرآن کریم کے مطالب و معنی معلوم کیے جاتے ہیں، اور اس کے احکام و مسائل اور اسرار و حکمت سے بحث کی جاتی ہے۔ ایک مفسر نے تفسیر کی یوں بھی تعریف کی ہے کہ تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں بشری استطاعت کی حد تک اس امر سے بحث کی جاتی ہے کہ الفاظ قرآنی سے خداوندی کی کیا مراد ہے۔ مفتی عبدہ کے بقول قرآن مجید کے ادبی مطالعہ کو جو مرتب اور منظم طریقے سے کیا جائے تفسیر کہا جاتا ہے۔ اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے تفسیر کی جامع تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تفسیر ایسا علم ہے جس میں قرآنی آیات کے نزول، ان سے متعلقہ واقعات، اسباب نزول، مکی و مدنی ہونے، محکم متشابہ، ناسخ و منسوخ، خاص و عام، مطلق مقید، مجمل مفصل، حلال و حرام، وعد و وعید، امر و نہی، عبرت و امثال وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے تاویل۔ تاویل کا لفظ اول سے نکلا ہے۔ تاویل کا لفظ اول سے نکلا ہے، جس کے معنی لوٹنا اور رجوع کرنا کے ہیں۔ اس کے اصطلاحی معنی اس کے اصلی مراد کی طرف لوٹانا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے مراد کسی آیت قرآنی سے ایسا مطلب نکالنا ہے جو سیاق و سباق کے مطابق ہو اور قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ اس میں عقل کے مطابق کسی آیت کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تعویل اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ تفسیر و تعویل میں فرق۔ تفسیر اور تعویل پہلے ہی ایک معنی میں استعمال ہوتے تھے۔ تفسیر اور تعویل پہلے ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے تھے، جبکہ اب کسی لفظ کے ظاہری معنی تفسیر اور باطنی یا مخفی معنی تعویل کہلاتے ہیں۔ ظاہری معنی جو ہے تفسیر کہلاتے ہیں، اور باطنی یا مخفی معنی تعویل کہلاتے ہیں۔ تفسیر کا تعلق روایت سے ہے اور تعویل کا تعلق درایت سے ہے۔ مزید یہ ہے کہ کسی لفظ کے معنی قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنا تفسیر کہلاتا ہے۔
جب کہ عقل و اجتہاد اور استنباط سے کام لے کر کسی آیت کی تشریح تعویل کہلاتی ہے۔ گویا تفسیر کا تعلق زیادہ تر نقل سے ہے، جبکہ تعویل کا تعلق عقل سے ہے۔ یہ ہمارے تفسیر کا تعارف مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے تفسیر کی ضرورت و اہمیت۔ تفسیر کی ضرورت و اہمیت، یعنی تفسیر کی ضرورت اہمیت کیوں ہے؟ تو اس کے چند پوائنٹ ہیں، یہ آپ نے ہیڈنگز اچھی طرح یاد کر لینی ہے۔ علم تفسیر کی ضرورت و اہمیت ایک مسلمہ امر ہے، اس لیے آج تک دنیا کی مختلف زبانوں میں ہزاروں تفاسیر لکھی گئی ہیں اور اس کے دلائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، تفسیر کی ضرورت اہمیت کیوں پیش آئی؟ نمبر 1، قرآن کا صحیح مطلب سمجھنے کے لیے۔ نمبر 2، مجمل باتوں کی وضاحت، یعنی قرآن مجید مختصر ہے اور اس کی جو تفسیر ہے وہ ہمیں تفصیل جو ہے وہ ہمیں تفسیر سے ہی پتہ چلتی ہے۔ نمبر 3، اصطلاحات قرآنی کی تفہیم۔ نمبر 4، عمل کے لیے۔ نمبر 5، فکری جمود کا خاتمہ۔ تو اب دیکھیں نمبر 1 یعنی تفسیر کی ضرورت اہمیت کس لیے ہے؟ نمبر 1، قرآن کا صحیح مطلب سمجھنے کے لیے۔ مختلف الفاظ، ضرب الامثال، محاورات اور مطالب قرآنی کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے تفسیر کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہر زبان کا اپنا ادبی ماحول، پس منظر اور اسلوب ہوتا ہے، اس لیے اس کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کے لیے تفسیر کی اپنی اہمیت ہے۔ مثلا جیسا کہ آیت ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ترجمہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے مخلوط نہیں کیا۔ کے نزول پر صحابہ کرام ظلم کا صحیح مفہوم نہ سمجھ سکے۔ اس آیت میں ظلم کا صحیح مفہوم صحابہ کرام نہ سمجھ سکے اور پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطلب پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کے معنی شرک کے ہیں۔ اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ تفسیر سے ہی پتہ چل رہا ہے۔ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس فاطر السماواتی فاطر کے معنی نہ سمجھ پائے تو ایک آدمی نے آپ کو اس کے معنی شروع کرنا کے بتائے ہیں۔ اسی طرح آپ یا خذہم علی تخوف میں تخوف کا معنی مطلب نہ سمجھ سکے تو بنی حذیل کے ایک شخص نے اس کے معنی کمی اور نقصان کے بتائے۔ نمبر 2، مجمل باتوں کی وضاحت۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ایک چیز کا بیان مختصر یا مجمل ہوتا ہے، جبکہ دوسری جگہ مفصل بیان کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے۔ مثلا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب انعام یافتہ لوگوں کی تعریف خود قرآن نے ان الفاظ میں کی ہے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وہ آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی پیغمبر، صدیق، شہداء اور صالح لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ نمبر 3، تفسیر کی ضرورت و اہمیت اصطلاحات قرآنی کی تفہیم ہوتی ہے۔ قرآنی اصطلاحات کے اپنے خاص مطالب و مفاہیم ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا صلاۃ و زکوٰۃ وغیرہ کے لفظی معنی سے ان اصطلاحات کو نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ صلاۃ کے لفظی معنی دعا کے بھی ہیں، جبکہ صلاۃ عبادت اور رکن اسلام ہے، جس کی تفصیلات احکام و مسائل کی شکل میں سینکڑوں صفحات پر پھیلی ہوئی ہیں۔ نمبر 4، عمل کے لیے۔ قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے انفرادی اور اجتماعی ضابطۂ حیات ہے۔ ریاست کے تمام قوانین اس کے تابع ہیں، ان کی تفصیلات طے کرنے اور ان پر عمل درآمد کے لیے اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔ اجتہاد بھی علم تفسیر کا ایک حصہ ہے۔ اس طرح قوانین کے علاوہ مشرتی، اخلاقی اور تعلیمی اصول و ضوابط پر عمل درآمد کے لیے آیت قرآن کی تفسیر ضروری ہے۔ مثلا زنا کی سزا 100 کوڑے ہے۔ اب کوڑا کیا ہے، اس کے مارنے کا عمل کس طرح سر انجام دیا جائے گا، اس کے لیے تفسیر کی ضرورت ہے، اور اس بات کا ہمیں علم تفسیر سے ہی پتہ چلے گا۔ نمبر 5، فکری جمود کا خاتمہ۔ قرآن مجید پر غور و غوص سے امت مسلمہ کا فکری جمود ختم ہو سکتا ہے۔
جو اس کے زوال کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اس طرح قرآن مجید پر مسلسل تدبر سے انسانی دماغ ارتقا پذیر رہتا ہے۔ اس کے سامنے قرآن کے نئے نئے گوشے آتے ہیں۔ مثلاً بعض صحابہ نے 2 سال تک سورہ بقرہ کی تفہیم پر صرف کر دیے، یعنی جب تک اس پر عمل نہیں کر لیا اس کو آگے نہیں لے کر چلے، یعنی سمجھنے پر 2 سال لگا دیے۔ اس طرح قرآن کریم پر غور و فکر انسانی سوچ کو الہامی سوچ بنا دیتا ہے۔ مثلاً شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے فارسی ترجمے کو الہامی ترجمہ سمجھا جاتا ہے۔ یہی خوبی سید مودودی کے اردو ترجمے میں نظر آتی ہے۔ نمبر 6، غلط نظریات کی تردید۔ غیر مسلموں اور بعض کج فکر مسلمانوں نے قرآنی مفہوم کو اصول تفسیر سے الگ کر کے منمانے معنی پہنانے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے تفسیر کی اشد ضرورت ہے تاکہ قرآن کی غلط تعبیروں کی تردید کر کے امت مسلمہ کو گمراہی سے بچایا جا سکے۔ نمبر 7، قابل فہم بنانے کے لیے۔ قرآن مجید سب مسلمانوں کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن تمام مسلمان علم و عقل کے اعتبار سے برابر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے تمام طبقات کے لیے قابل فہم بنانے کے لیے قرآن مجید کے مختلف زبانوں میں تراجم ہوئے۔ مثلاً بر صغیر میں قرآن مجید کا فارسی ترجمہ شاہ ولی اللہ نے کیا، اس کے بعد ان کے بیٹوں نے اس کے اردو تراجم کیے۔ اب اردو میں بہت سے تراجم ہو چکے ہیں اور قرآن کو لفظی اور معنوی طور پر آسان بنانے کا عمل ابھی جاری ہے۔ اسی طرح اس کی تفاسیر بھی لکھی جا رہی ہیں۔ نمبر 8، حکمت و اسرار قرآن کی نقاب کشائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تا قیامت حکمتوں اور اسرار کا خزانہ چھپا دیا ہے۔ ان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے خزانوں کو منظر عام پر لانے کا سلسلہ جاری رہے اور قرآن مجید پر لوگوں کا اطمینان اور دلچسپی بڑھ سکے تاکہ استفادے کا عمل جاری رہے۔ نمبر 9، تعلق بالقرآن۔ تعلق بالقرآن علم تفسیر کا ایک مقصد مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانا ہے۔ یہ تعلق تفسیر کی شکل میں قائم رہتا ہے۔ اس کی توضیح و تشریح کا عمل مفسر اور قاری دونوں کی توجہ کا رخ قرآن کی طرف رکھتا ہے۔ نمبر 10 ہے دور حاضر کی رہنمائی۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کی تا قیامت رہنمائی کے لیے نازل کی گئی ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ بعض نئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اس لیے قرآنی علوم کو دور حاضر کی ضرورتوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے نئے دور کے تقاضوں کے مطابق تفسیر ضروری ہے تاکہ ہر دور کے مسلمان اس کو اپنے زمانے کے لیے مفید سمجھیں۔ نمبر 11، عروج کے لیے۔ دنیا میں عروج و زوال کے پیمانے قرآن نے متعین کر دیے ہیں، ان پر جو بھی عمل کرے گا کامیاب ہو گیا۔ اس لیے ارشاد نبوی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین۔ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن کی بدولت بعض قوموں کو عروج بخشتا ہے اور بعضوں کو پست کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کو عروج بخشے گا۔ ایمان لانا قرآن کا پہلا حکم ہے۔ آج ہم قرآن کو چھوڑ کر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ بقول علامہ اقبال کے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ 11 پوائنٹس ہیں۔ 11 پوائنٹ تفسیر کی ضرورت و اہمیت کے ہیں اور یہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ یہ پیپر میں لازمی اس میں سے سوال آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔